ایک بار کہا کہ مفتی صاحب کہتے چلے آئے، ایک بار کہا کہ اطہر بہو بولیے آپ پریشان لگ رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اور اتنی محبت سے یہ بات کہی کہ میری آنکھ ڈبڈبا گئی۔ وہ بندہ بستر سے اٹھا اور ہاتھ میں لاٹھی لیا اور میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اطہر بابو یہ میری لاٹھی ہے اور میں ہوں، آپ بولیے مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جو آپ کو مصیبت میں ڈال دے یا پریشانی میں مبتلا کر دے۔ میری لاٹھی اور میں آپ کے پیٹ پہ کھڑا ہوں، بولیے مسئلہ کیا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میرا مسئلہ نہیں ہے، ترکیلی کے گاؤں کی بہن بیٹی کی عزت و آبرو کا مسئلہ ہے، بولیے تو کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ یہاں ترکیلی چوک پہ ناچ ہونے کا پلان بنایا گیا ہے اور کل عید ہے اور سارا سسٹم طے ہو چکا ہے، یہاں پنچایت بھون میں سامان لا کے رکھا ہوا ہے، نچنیاں اور ڈانس کرنے والی لڑکیوں اور لونڈیوں کو منگوایا گیا ہے، ٹرک لگی ہوئی ہے، گاؤں کے لوگ نوجوان ماننے کو تیار نہیں ہیں، میں آپ سے مدد چاہتا ہوں۔ میرا یہ جملہ تھا کہنا، وہ پھر سو گئے اور کہا کہ آپ اطمینان سے جائیے اور سو جائیے بستر پہ، فجر کی نماز کے بعد میں لاٹھی لے کے ترکیلی چوک پہ کتی کی دکان پہ ملوں گا۔ یہ جملہ قدیر بھائی کے دکان پہ انہوں نے کہا فجر کی نماز کے بعد میری لٹھی اور میں کتی کی دکان پہ ملوں گا، اور کس کی ماں نے اس کو دودھ پلایا ہوگا وہ ترکیلی چوک پہ ناچ کروا لے گا، یہ ممکن نہیں ہے، اس کا جنازہ ہوگا اور میری لاٹھی ہوگی۔ میں جب صبح میں اٹھا تو یہ سوچ کر کہ واقعی یہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں یا یہ یہاں آتے ہیں، تو میں فجر کی نماز کے بعد جب میں آیا ٹہلتا ہوا تو میں دیکھا کہ بھائی بپت اپنے ہاتھ میں لاٹھی لے کے کتی باؤ کی دکان پہ بیٹھے تھے، اپنی لاٹھی لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور اعلان کیا نماز کے بعد جب ترکیلی میں عید کی نماز ہو گئی اور مسلمان لوٹنے لگے تو وہیں بیٹھ کر کے لاٹھی دکھا رہے تھے سڑک والوں کو۔ اگر کسی نے ترکیلی چوک پہ عیدگاہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ناچ کرنے کی سوچی، کروانے کی سوچی اور کوئی لڑکا نوجوان اس میں گیا تو جتنے بانس رکھے ہیں سب پہ سب کو لٹکاؤں گا اور اکیلا بپت کافی ہے۔ خدا گواہ ہے کہ وہ ٹرک اور وہ جو لیڈیز ناچ والی آئی تھی وہ پیسے سب گھر سے نکل نہیں سکے، بیرنگ ان کو لاد کر کے فوراً بھگایا گیا اور سارے بانس جتنے آئے تھے واپس ہو گئے اور ناچ کا پروگرام کینسل ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے اس بندے کی روح جمعہ کے دن رات میں عشاء کے وقت میں ہوئی تھی اور جمعہ کے نماز کے بعد ایک جم غفیر نے ان کا جنازہ پڑھا تھا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور میں نے یہ واقعہ ان کے جنازے کے وقت میں بھی عیدگاہ پہ پیش کیا تھا کہ شاید اللہ میاں کو کس کی ادا کون سی پسند آ جائے اور اچھی موت اور اچھے صلحاء کا جنازہ ان کو نصیب فرمائے، یہ کہنے کی بات نہیں۔ اللہ تعالی مرحوم کی بھی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ ابھی جب میں یہ بھونا مچھلا میں ایک پروگرام تھا، نائب امیر شریعت مولانا سید مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم تشریف لائے تھے، پتہ نہیں کسی صاحب کے حوالے سے یہ واقعہ وہاں بتا دیا گیا تو لوگوں نے کہا کہ دین کی خدمت بعض مرتبہ اس طرح بھی ہوتی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے مدد لے لیتا ہے جس کو لوگ مددگار نہیں سمجھتے ہیں۔ تو دین میرا اور آپ کا کسی کا محتاج نہیں ہے، جو کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی فرمائے گا۔ جزاکم اللہ۔ مہمان مکرم حضرت مولانا مفتی وسیع احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ یہاں امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے موقر ترین ملی دینی اور مذہبی اور شرعی جماعت کے نہایت قیمتی اور باوقار عالم دین اور آپ ملک اور ملت کے مائے ناز خطیب ہیں، علم، صحت، صلاحیت، تندرستی سے بھی اللہ نے آپ کو مالا مال کیا ہے۔ آپ کا خطاب نہایت جامع اور پرمغز اور بصیرت افروز
اور حکیمانہ اور سماج اور معاشرے کی نبض پہ انگلی رکھ کر کے ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آج ترکیلی والوں کو بھی یہ سعادت عطا فرمائی. عزیزی شادمان سلمہ کے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ مدنی ڈریسز جب انہوں نے مجھ کو واٹس ایپ میں دعوت نامہ بھیجا تو میں نے تو دکان سے پہلے نام کی مبارکبادی پیش کی کہ آپ نے نام بھی بڑا شاندار کلیکشن کیا، اور ایک طرف زمزم ہے اور دوسری طرف مدینے کی نسبت ہے. کیا بات، بولے بھی سبحان اللہ بولو تو یار، عجب بھائی. ایک طرف زمزم ہے اور دوسری طرف مدینے کی نسبت لگی ہوئی ہے. یہ بڑی مبارک بات ہے. یہ تو باگیسری والوں کی قسمت میں لکھا ہے. بڑے اچھے نام چنتے ہیں. یہ کہاں سے لاتے ہیں؟ اصل میں باگیسری والوں کو ایک قیادت ملی ہوئی ہے مفتی ذیشان قاسمی کے عالم دین. جس نسل میں اور جس گاؤں میں اور جس خطے میں علماء ہوتے ہیں نا، اور لوگ ان علماء کی قدر کرتے ہیں، اللہ اس خطے کی ترقی عطا فرماتا ہے. اس لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ مدنی ڈریسز کا افتتاح ہم سب کرنے جا رہے ہیں، اور آخری اور خصوصی اور تربیتی اور نصیحت آمیز کلمات کے ساتھ اس کا افتتاح ہوگا اور دعا ہوگی. مولانا مفتی وسیع احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ.